المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد في مقام الأول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات سید سروران حامی بیکساں سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ربیع ثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا عرس پاک ہے۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی خدمت کس انداز میں کی، آج یہ ہمارا موضوع سخن ہے۔ چنانچہ قافلہ علاقہ چیلاگ سے بغداد شریف جا رہا تھا۔ کام کرتے ہیں وہ قافلہ جب جیلان سے ہمدان کے شہر سے گزرا اور آگے کچھ ویرانہ آیا، اس ویرانے کے اندر ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ اس قافلے میں آل رسول کا ایک نوجوان جس کی عمر اس وقت 18 سال ہے، وہ بھی اس قافلے میں شریک ہے۔ ڈاکو نے اس کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ان کو ملا۔ وہ کہنے لگے، نوجوان تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا، جناب کیوں نہیں؟ میرے پاس تو 40 دینار ہیں۔
جو میری والدہ نے جب گھر سے چلا تھا تو میرے کپڑوں کے اندر بغل کے نیچے سی دیے تھے۔ فرمایا بیٹا جب بغداد پہنچو گے تو وہاں تم ان کو ضرورت پر خرچ کر لینا۔ ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ ڈاکوؤں سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں، یہ بچہ عجب ہے، بچہ بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، 18 سال کی عمر ہے، اور یہاں چھپانا چاہیے، یہ بیان کر رہا ہے۔ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں بیٹا ڈاکوؤں سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں، بیٹا تم ظاہر کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ ماں جھوٹ نہیں بولوں گا، سامنے بھلے ڈاکو ہوں، بھلے کوئی بھی آدمی ہو، مال لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا ماں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، بتا دیا ہے میرے پاس یہ ہے۔ یہ الفاظ تھے جو ان ڈاکوؤں کے دل پہ تاثیر کا تیر بن کے پیوست ہو گئے۔ ان ڈاکوؤں نے ان کو لیا، سردار کے پاس چلے گئے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکو پکڑتے ہیں نا تو لوگوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، لیکن ڈاکو حیران ہے، یہ 18 سال کا نوجوان ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی زردی آئی، نہ کوئی خوف آیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بھی یہ نوجوان کھڑا ہے اور بڑی بے خوفی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو ڈاکو کا خوف ہی کوئی نہیں، اس کے چہرے پہ زردی کوئی نہیں۔ اللہ پر زردی بھی کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا جو میرے ولی ہیں، ولی کا ایک معنی تھا دوست۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہا قرآن مجید کے اندر، اپنے بندوں کی دوستی کو بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے دوستی کر لی، جن کو رب ذوالجلال نے اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا، ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم، ان کے اوپر خوف کوئی نہیں ہوتا، ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور ان پر غم بھی نہیں ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ خوف بیسیکلی کس بات کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس کو خوف یار یہ مال کہیں چلا نہ جائے۔ مثال کے طور پہ میری جیب میں یہ موبائل ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے یار کوئی چرا نہ لے، کوئی چھین نہ لے، کوئی کہیں چوری نہ ہو جائے، مجھے اس کا خوف ہے۔ اور جب یہ چلا جائے گا، اس کو کوئی چرا لے، اس کو کوئی چھین لے، پھر کیا ہوگا؟ مجھے غم آ جائے گا، میں غمگین ہو جاؤں گا کہ مال تھا۔ پہلے اس مال کے جانے کا خوف تھا، جب چلا گیا پھر آدمی غمگین ہو گیا، پھر آدمی غم زدہ ہو گیا۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے دوستی کر لی،
جن کو رب ذوالجلال نے ولایت کا مقام عطا کر دیا، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس جب دنیا کا مال ہوتا ہے تو اس مال کے جانے کے ان کو خوف نہیں ہوتا، اور چلا جائے تو ان کو غم بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ نہیں، تو وہ غور کرے کہ میری کیفیت کیا ہے۔ میرے پاس جو مال ہے مجھے اس کے جانے کا خوف ہے کہ نہیں، اور جب چلا جاتا ہے میں غمگین بھی ہوتا ہوں کہ نہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنی تو سمجھ لے کہ ابھی اس کو رب کے قرب کا وہ مقام نہیں ملا جہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں دنیا کے مال کے جانے کے ان کو خوف نہیں ہے، اور چلا جائے تو ان کو غم نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو غم ہو بھی کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا کی زندگی یوں گزارو جیسے ایک مسافر ہے۔ مسافر کو پتہ ہے کہ میں عارضی ہوں۔ ایک آدمی کہیں سے ہمارے پاس آتا ہے سفر کر کے، وہ یہاں کوئی اس کی زمین نہیں ہے، یہاں کوئی اس کا مال نہیں ہے۔ اگر اس علاقے میں کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے تو جن کی چوری ہوئی غم تو ان کو ہے نا، مسافر کو تو کوئی غم نہیں ہے، کہتے ساڈا ہے ہی نہیں، ساڈا چوری نہیں ہوا، جن کا گیا ہے ان کو غم ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ تو جب آدمی مسافر کی طرح گزارتا ہے تو کہتا ہے یہ دنیا میں جو بھی ہے نا میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی جو بھی دولت ہے، زمین ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، میرا یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ میں تو اس دنیا میں مسافر آیا ہوں، اور اس سفر کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کب ختم ہو جانا ہے۔ تو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے مالک سمجھتا ہے، اس لیے دنیا کے مال جو اس کے پاس ہے اس کے جانے کا خوف ہی نہیں ہے، کہتا میں مالک ہی نہیں ہوں تو خوف کس بات کا، اور چلا جائے تو پھر اس کو غم نہیں ہوتا۔ آئیے اس نوجوان کی طرف بڑھتے ہیں جو ڈاکوؤں کی جماعت کے سامنے کھڑا ہے اور بے خوف کھڑا ہے، بے ڈر کھڑا ہے۔ ڈاکو بھی حیران ہے، عجب یہ نوجوان ہے، یہاں تو بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں کہ ان ظالموں نے مال تو چھین لیا ہے، اب پتہ نہیں یہ اور کیا ظلم کریں گے۔ وہاں لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈاکو حیران ہے، نوجوان ہے، نہ دولت چھپا رہا ہے، نہ ڈر رہا ہے، نہ کانپ رہا ہے۔ عجب یہ نوجوان ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں بیٹے نوجوان تیرے چہرے پہ خوف کوئی نہیں ہے؟ وہ کہتا خوف کس بات کا، مال ہی ہے نا، لے لو تم مال۔ میری ماں نے کہا تھا بیٹا ایک وعدہ کر کے جاؤ، رستے میں جہاں منزل پہ تم نے جانا ہے کہیں بھی تم پہنچ جاؤ تو جھوٹ نہیں بولنا۔ میں تو اپنی والدہ کا وعدہ نبھا رہا۔ ماں کتنی کریم تھی، ماں کتنی زاہدہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس جماعت جو ڈاکو کی جماعت تھی ان کا سردار کہنے لگا یارو تم دیکھ نہیں رہے اس نوجوان کو، کیسا عظیم نوجوان ہے یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یہ اس کو نہیں توڑ رہا، ہم اپنے رب کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ یار بہت ہوگی نافرمانی، آج توبہ کرو، آج کے بعد ڈاکہ ختم، آج کے بعد چوری ختم۔ انہوں نے جو لوٹا تھا مال سارا مسافروں کو واپس کر دیا اور توبہ کی کہ کبھی بھی اس کے بعد وہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، کبھی بھی اس کے بعد وہ چوری نہیں کریں گے۔ یہ نوجوان کون تھا؟
یہ وہ نوجوان تھا جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ وہ نوجوان تھا جس کو دنیا نے غوث اعظم کہا، یہ وہ نوجوان تھا جس کو شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی کہا، اور آنے والے وقتوں کے اولیاء کی صف کا یہ سردار بنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیسی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری۔ آئیے آپ کا کچھ تعارف میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر خصوصی طور پہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دین کی خدمت کرنے کا انداز۔ آج بڑے بڑے پیر ہیں، اللہ پاک نے بڑوں بڑوں کو عزت سے نوازا ہے، اب ان کا انداز کیا ہے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا تھا؟ یہ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں۔ ہم نے ان کو آئیڈیل بنانا ہے کہ ان کا انداز کیسا تھا دین کی خدمت کا، اور اب انداز کیسا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، یہ بغداد کے قریب ایک شہر ہمدان تھا، اور ہمدان سے آگے ایک علاقہ تھا جیلان، وہاں پہ 470 ہجری میں یہ پیدا ہوا، آج 1400 ہجری ہے، یعنی تقریباً 10 صدیاں آپ کو بیت چکی ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں، یعنی 470 میں پیدا ہوئے اور 561 کے اندر آپ کا وصال ہے، تقریباً 91 سال عمر آپ نے گزاری، کم و بیش۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام تھا ابو موسیٰ دوست جنگی، نانا کا نام تھا عبداللہ صومعی، اور والدہ کا نام تھا ام الخیر فاطمہ، ام الخیر فاطمہ۔ والد بھی بڑے نیک آدمی تھے، والدہ بھی بڑی زاہدہ تھی، اور اللہ پاک نے جو بیٹا دیا وہ بھی زمانے کا ولی تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ابھی بچپن میں تھے، ابھی جوانی کی عمر کو بڑھ رہے تھے، تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یاد رکھیں، بچہ یتیم ہوتا ہے جب نابالغ ہوتا ہے، جو بالغ ہے وہ یتیم نہیں، ورنہ تو بڑے بڑے سارے یتیم ہو جائیں گے۔ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو فقہاء نے اس کی عمر لکھی ہے، بچہ 12 سے 15 کے درمیان، اور بچی 9 سے 15 کے درمیان، یعنی 15 سال جو عمر ہے نا، یہ آخری عمر ہے بالغ ہونے کی۔ 12 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر کے درمیان جب بچے کو پہلی مرتبہ احتلام ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ شریعت کے سارے احکام اس نوجوان پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ نماز، مالدار ہے تو زکوٰۃ، اور مال ہے تو حج، نہیں جتنے بھی احکام ہیں اس بچے پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ 12 سے 15 کے درمیان جب پہلی مرتبہ احتلام ہوتا ہے، اور بچی کو 9 سال سے لے کے 15 کے درمیان جب پہلی مرتبہ ماہواری آتی ہے، خون آتا ہے، تو وہ بالغہ ہو جاتی ہے۔ اسلام کے سارے احکام اس پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ 15 سال کی عمر تک اگر بچے کو احتلام نہ ہو یا بچی کو ماہواری نہ آئے تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہی شمار ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر کا بچہ اسلام میں بالغ ہے، اس پر اسلام کے جملہ احکام فرض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ یتیم بچہ ہوتا ہے جب نابالغ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 3 بچے ہیں، 2 15 سال سے بڑے ہیں اور بقیہ چھوٹے ہیں، تو جو 15 اگر وہ فوت ہوتا ہے تو جو 15 سال سے چھوٹے ہیں وہ یتیم ہوں گے، جو بڑے ہیں وہ یتیم نہیں ہوں گے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی بچپن میں ہی تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ اب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو والد کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی تھا۔ آپ نے اپنے والد کے پیشے کو لیا اور وہ بیل اور ہل جو زمانے میں تھی اس کو چلانے لگے۔ ایک دن یوں ہی بیل لے کے جا رہے تھے ہل چلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بیل تھا اس بیل کو قوت گواہی عطا فرمائی اور وہ بولا، یا شیخ عبد القادر انک لم تخلق، رب ذوالجلال نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ عبد القادر تم ہل چلاؤ اور ایک کسان بن جاؤ۔ تمہارا کام زمین کو زرخیز کرنا نہیں ہے، تمہارا کام تو لوگوں کے دلوں کی زمین کو زرخیز کرنا ہے اور نیکیوں کا اور اچھے نظریات کا وہ گلستان تیار کرنا ہے جس کو شیطان بھی خزاں رسیدہ نہ کر سکے۔ فرمایا عبد القادر تمہارا کام کوئی اور ہے، تم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہو۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ بیل خود بول پڑا ہے۔ گھر گئے، والدہ سے ساری کہانی بیان کی۔ والدہ کہنے لگی، بیٹا اب تم بیل چھوڑ دو، اب تم بغداد چلے جاؤ، اب تم جا کے اپنے نانا کا دین پڑھو۔ گھر میں اس جیلان میں جتنا قرآن پاک کا علم کچھ نہ کچھ سیکھا تھا، آپ نے والدہ کی گود سے سیکھا تھا۔ مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ نوجوان بغداد کی طرف چل پڑے۔ رستے کے اندر جو ڈاکوں والا واقعہ پیش آیا وہ آپ نے پہلے سنا۔ خیر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے اندر پہنچے اور جس درسگاہ میں آپ نے داخلہ لیا وہ عراق کی بہت بڑی درسگاہ تھی، اور بغداد جو ہے یہ علم کا شہر کہا جاتا تھا۔ بڑی بڑی دور دراز سے لوگ بغداد میں پڑھنے آتے تھے۔ آج جہاں حضور غوث اعظم کا روضہ مبارک ہے، آپ کا مزار شریف ہے، یہ ایک اسلام کی تاریخی درسگاہیں تھی۔ یہاں پہ بڑے بڑے یہاں سے لوگ سائنسدان بھی بنے، اسی شہر سے بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، مجتہد پیدا ہوئے، بڑے بڑے صوفیاء یہاں سے پڑھے، امام غزالی جیسے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے، غوث اعظم جیسے لوگ یہاں سے پڑھے۔ یہ تاریخی درسگاہیں تھی شہر کے اندر۔ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے اندر آپ نے داخلہ لیا، علم دین پڑھنا شروع کیا، اور اللہ اکبر انداز کیا تھا پڑھنے کا۔ آپ اپنے استاد سے سبق لیتے اور پھر بغداد کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہاں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کے اپنے اسباق دہراتے، اور پھر بعض اوقات کھیت میں جنگل میں بھی چلے جاتے اور وہاں اپنے اسباق بھی دہراتے اور پھر مجاہدات بھی کرتے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ علم و عمل اور علم کے تکرار میں لگا ہوا تھا، شدید بھوک تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے سامنے آیا اور اس نے آ کے دسترخوان کھولا اور کھانا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے شدید بھوک لگی تھی، میرا نفس چاہ رہا تھا بار بار، وہ ایک آرزو اٹھ رہی تھی کہ میں اس سے مانگوں۔ کئی دن کے واقعے تھے، فرماتے نفس بار بار کہہ رہا ہے کہ اسے مانگ لو، شدید بھوک لگی ہے۔ فرماتے میں نے سوال نہیں کیا، میں نے سوال نہیں کیا۔ کیسا خوبصورت کردار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ اس نے خود ہی دسترخوان کھولا، جب کھانے لگا تو اس نے مجھے دعوت دے دی۔
فرماتے میں بھی شریک کھانا ہو گیا، دعوت قبول کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں جب کھانے کی دعوت دی جاتی ہے نا، تو عام طور پہ لوگ بھوک اور جھوٹ کو جمع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا کھا لو، اور اس کو بھوک بھی ہے کھانے کی، طلب بھی ہے کھانے کی، کہنا نہیں جی میں بڑا رجیا، جگہ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے جی جناب تسی کھاؤ، میں نے طلب ہی نہیں، حالانکہ طلب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے نا، تو بھوک لگی ہونے کا مطلب کیا کہ کھانے کی طلب ہے، بھوک بھی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا نہیں جناب میں پرباش، میں نہیں، حاجت نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ کی تعریف آتی ہے، جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنا، جیسی ہو ویسی نہ کرنا۔ اب حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مثال ایک دے رہا ہوں، اور مجھے کو کہتا جناب کھانا کھائیں، میں کہوں نہیں جناب میں رجا آیا، نہیں میں نے طلب ہی نہیں ہے، حالانکہ طلب ہے، بھوک لگی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے بھوک ہے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے طلب ہے، لیکن میں اس کے خلاف بیان کر رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں جھوٹ۔ جیسا واقعہ ہو ویسی بات نہ کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جھوٹ کو جمع کر دیا جاتا ہے، تو جھوٹ اور بھوک کو، ہاں اگر آپ کھانا نہیں چاہتے، بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ بندے نے نہیں کھانا ہوتا، ہر جگہ دعوت قبول بھی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ نے دعوت قبول نہیں کرنی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آج فی زمانہ تو دعوت قبول کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ جی ہاں، حضور اسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا سود سے کوئی نہیں بچے گا، اور جو سود سے بچے گا بھائی نا، اس کو سود کے بخارات پہنچیں گے، اس کو بو پہنچے گی سود کی۔ عرض کی آقا بو کیسے پہنچے گی؟ حضور نے فرمایا وہ سود خور کی دعوت قبول کرے گا، وہ سود خور کا تحفہ لے گا،